ناظرین خوش آمدید، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی لفظ محبت آ جائے تو اس کے بعد کچھ نہیں رہتا، کچھ نہیں بچتا، ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب اہل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بات، محبت کا نام جب آتا ہے، جب اس کا ذکر چھڑتا ہے تو وہ مچل جاتے ہیں، بےتاب ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں اپنے آقا سے. آپ نے آقا کی حمد و ثنا سننے کے لیے، اپنے آقا سے، آقا کی محبت جس میں محبت کا جذبہ ہو، کس طرح مزید جذبہ پیدا کیا جا سکے، یہ تمام ڈیٹیل سننے کے لیے ہمارے پاس مفتی نور احمد خان رضوی موجود ہیں. آپ ان سے مزید بات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو ہر اہل ایمان کا جزو لانی فکم جس کو کہتے ہیں، لازمی جزو ہے. اگر اس میں تھوڑی سی بھی آگے پیچھے کوئی بات ہو جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گا، وہ انسان دین اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیونکہ کفار جو تھے، جو مشرکین جو تھے، وہ اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کے انکاری نہیں تھے. وہ کہتے تھے اللہ ہے، لیکن کہتے تھے اللہ کے ساتھ ہمارے یہ بت بھی ہیں، ہم ان کی بھی پوجا کریں گے. وہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون والی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم آپ کے خدا کو بھی مان لیں گے، لیکن آپ ایک کام کیجئے کہ آپ ہمارے خدا کو بھی مان لیں. یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں تھوڑا کمپرومائز کر لیں کہ آپ ان کو بھی مان لیں تو ہم آپ کے ان کو بھی مان لیں گے. ایسا تو مسئلہ جو ان کو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے تھا، بالکل نبی کی محبت کا تھا. بالکل ایسا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ویسے تو وہ آپ کو صادق بھی سمجھ رہے تھے، امین بھی تھے، ٹھیک ہے، امانتیں اپنے پاس رکھواتے تھے، ہر چیز آیا تھی، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب ان کو یعنی ہر طرح دل عزیز اپنے طور پر جو ہے کہ وہ رکھتے تھے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو. لیکن جب بات آ جاتی کہ جب آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس پہ ان کو آبجیکشن ہوتا تھا. تو آج بھی کچھ لوگ اسی بات پہ آبجیکشن کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت، اللہ کی محبت تو ہے لیکن نبی کے وسیلے سے ہے، نبی کے ذریعے سے ہے. جب نبی کی محبت دل سے نکال دو گے، ہوتا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سیاسی جو چالیں چلی جاتی ہیں اور جو منافقین ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، ان کا کام یہی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت نکال دی جائے. بالکل ایسا ہے، یہی بات ہے نا کہ جب نبی کی محبت دل سے نکال دی جائے گی تو باقی تو کچھ بچنا نہیں ہے، پھر تو خود ہی جو ہے کہ ہمارے ساتھی بن جائیں گے. یہ اس پہ دیکھیں نا، ان کی بڑی کوششیں ہیں، بڑے لوگوں کو انہوں نے خریدا ہے، بڑے لوگوں کو انہوں نے ہمارے درمیان چھوڑا ہے، بڑی کوششیں کی ہیں کہ وہ ہمارے دلوں سے، ہماری نسلوں سے محبت رسول نکال سکیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتے کسی صورت نہیں ہو سکتے. اب یہ جو خاکے ڈنمارک میں خاکے بنے، یہ کیا تھا؟ یہ محبت کم کرنے کی کوشش تھی. اب آپ دیکھیں ان کی شب و روز کی کوشش یہی ہے. اچھا، انہوں نے پہلے حربہ آزمایا کہ ہم طاقت کے ذریعے مسلمانوں کو شکست دیں، لیکن وہ نہیں دے سکے. ہر طرح کی کوشش کیا انہوں نے. ہمارے تو مطلب آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، 313 بھی اگر ہزاروں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے تو انہیں ختم کر دیتے تھے، ان کی گردنیں تنوں سے جدا کر کے رکھ دیتے. تو انہیں پتہ چل گیا کہ انہیں ہم طاقت کے ذریعے نہیں دبا سکتے، طاقت کے ذریعے انہیں ختم نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے دوسرا حربہ آزمایا. انہوں نے کہا ان کے دلوں سے محبت رسول نکال دی جائے تو ان کے پاس بچتا ہی کچھ نہیں. تو ہم نے کہا بھئی ہمارا سرمایہ حیات ہی محبت رسول ہے. ہم ٹھیک ہے مسجدوں میں کم جاتے ہیں، ہم ٹھیک ہے تلاوت قرآن کم کرتے ہیں، ہم عبادات میں کمی کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے محبوب سے محبت نہیں کرتے. یاد رکھنا، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آقا سے محبت کا بھرا ہوا دم کبھی بھی اس پہ آنچ آئے گی تو ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. بالکل صحیح ہے. ہمیں گویا گھٹی میں رسول کی محبت عطا کی گئی ہے، بے شک، اور ہمیں بتایا گیا کہ بھئی ساری زندگی کا تمہارا جو سرمایہ ہے وہ محبت رسول ہے. اس کے سامنے والدین آئیں قربان کر دینا ہے، اس کے سامنے اولاد آئے قربان کر دینے، اس کے سامنے بچے آئیں قربان کر دینے، اس کے سامنے اپنا کنبہ لٹانا پڑے لٹا دینا ہے، لیکن حضور کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹنا. اگر اسی پر ہم تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں بالکل واضح نظر آتا ہے کہ صحابہ نے ان چیزوں پر عمل کر کے دکھایا.
ان حدیثوں پر، ان قرآن کی آیاتوں پر عمل کر کے دکھایا. تو اچھا اس موقع پر میں اگر یہ کہوں کہ کفار تو یہ کوشش کر رہے ہیں جی، روز اول سے کر رہے ہیں اور آخر تک کرتے رہیں گے، ان کا کام یہی ہے. بالکل ایسا ہے، بالکل ہے. دیکھیں یہ محبت رسول، جس طرح کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کیا تو فرشتوں سے کہا جی کہ آپ ان کو سجدہ کرو، سجدہ کرو آدم کو، تو سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے. ابلیس کے. اس نے کس کا انکار کیا؟ اللہ کا تو نہیں کیا، اللہ کا نہیں کیا، اس نے انکار نبی کا کیا. تو گویا یہ ثابت ہوا جو نبی کی شان میں کمی کرے گا، ان کی محبت میں کمی کرے گا تو وہ شیطان کا ساتھی ہے. اچھا وہ ابلیس ہے. اس نے حضرت آدم کا انکار نہیں کیا، بالکل حضرت آدم کی تعظیم نہیں کی. وہ جو سجدہ تھا نا، عبادت کا سجدہ خدا کے علاوہ کسی کو بھی جائز نہیں ہے کائنات میں، وہ تعظیمی سجدہ تھا. تو اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو تعظیمی سجدہ کرو. جنہوں نے سجدہ کیا وہ فلاح پا گئے. ان کے پاس عبادات کم تھی، تسبیحات ذکر و اذکار کم تھے، لیکن فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے. اب ایک طرف شیطان تھا، اس نے تو زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے ہوئے تھے. اللہ اکبر. وہ تو فرشتوں کا سردار تھا، ملائکہ کا سردار تھا وہ، لیکن اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. اس نے تعظیم کو چھوڑ دیا تو اللہ نے اسے اس کا جو منصب تھا اس سے ہٹا دیا. اب یہ دیکھیں کہ ابلیس نے ایک انکار کیا، ایک سجدے کا انکار کیا. تو آج ہم محبت رسول کے دعوے دار، آج ہم نے کتنے سجدے قضا کر دیے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ہم سوچیں یار، ہمارے لیے یہ دعوت فکر ہے. اس آپ کے چینل کے ذریعے بھی اگر ہم اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہیں کہ ہمارے لیے کتنی بڑی دعوت فکر ہے. سوچنے کی بات ہے کہ یار شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا، وہ سجدہ عبادت کا بھی نہیں تھا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا. اس نے ایک کا انکار کیا، دربار خدا سے نکال دیا گیا، ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا. اللہ نے اس کی صدیوں کی عبادتوں کو اس کے منہ پہ مار دیا. ہم سوچیں یار شب و روز کتنے سجدے قضا کر دیتے ہیں، کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں. ہماری صبح سے لے کر شام تک کتنی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، کتنی نمازیں ہماری چلی جاتی ہیں، سستیوں میں، کاہلیوں میں، دیگر معاملات میں. ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی. کیا محبت رسول کے تقاضے، جی محبت یعنی کہ ہم دعوے دار تو ہیں محبت رسول کے، تو اسی رسول نے، انہی رسول نے ہمیں یہ کہا کہ نماز قائم کرو. بالکل نماز پڑھو، نہیں پڑھتے ہم. انہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، نہیں زکوٰۃ ادا کرتے. آپ ہی نے فرمایا کہ روزے رکھو، نہیں رکھ رہے. آپ ہی نے کہا کہ اخلاق سے بات کرو دوسروں سے، نہیں اخلاق سے بات کرتے. آپ ہی نے فرمایا کہ بڑوں کی تعظیم کرو، ہم نہیں تعظیم کر رہے. آپ ہی نے فرمایا جھوٹ مت بولو، ہم جھوٹ بولتے ہیں. آپ ہی نے فرمایا کہ وہ غیبت مت کرو، ہم کر رہے ہیں. آپ ہی نے فرمایا کہ سود مت کھاؤ، ہم سود کھا رہے ہیں. یعنی کہ دعویٰ تو ہمارا محبت رسول کا ہے، لیکن اصل میں اس کے پس پردہ ہمارے جو حقائق سامنے آتے ہیں وہ تو اس کے برعکس ہیں، اس کے اپوزٹ ہیں. جی مطلب ہم جو ہے نا زبانی دعویٰ تو کرتے ہیں محبت کا، لیکن اس کا جو تقاضے ہیں، اس کا پریکٹیکل ہے وہ نہیں کرتے. اب دیکھیں آپ نے جتنی چیزیں بتائی نا، جھوٹ ہو گیا، بڑوں کی تعظیم ہو گئی، نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج ہو گئی، زکوٰۃ ہو گئی، جتنے بھی معاملات ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ سرکار نے کر کے دکھایا. اور صرف کیا نہیں، کرنے کا حق ادا کر کے دکھایا. واہ واہ واہ. عبادت کو دیکھیں تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دن کے علاوہ رات میں اتنی عبادت فرماتے تھے. رب قرآن میں کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ، کچھ حصے میں آرام کر لیجیے. اللہ پوری رات قیام نہ کیا کریں، بلکہ رات کا بعض حصہ آرام بھی فرما لیا کریں. ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے آقا جو عبادات لازم ہے ان سے ہٹ کر عبادت کرتے ہیں اور ہمیں توفیق نہیں ہوتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جزاک اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب. آپ نے ہمارے ناظرین کو وہ سچی محبت، وہ حقیقی محبت کے تقاضے آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جزاک اللہ. ناظرین، آج کے اس پروگرام کے اندر ہم نے محبت رسول کی بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی بات کی. تو دعوے میں اگر ہم سچے ہیں تو پھر ہم کر کے دکھائیں. پھر ہم یہ نہ کہیں کہ آج تو مجھے کچھ اور کام ہے. اذان کی آواز آتی ہے
مؤذن کہتا ہے آئیے نماز کی طرف آئیے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو ہم توجہ نہیں دیتے۔ وہ معراج، وہ نماز جو مومنین کی معراج فرمایا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ عام طور پر کوئی ایسی آواز ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے جس کا ہوتی رہتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں تک کہ خاموش بھی نہیں رہتے۔ جب اذان کی آواز کانوں کے پردہ سماعت سے ٹکراتی ہے تو اس وقت بھی خاموش نہیں ہوتے، کم از کم خاموش ہو کے اس آواز کو ایک دفعہ سن تو لیں کہ یہ اللہ کی پکار آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے، کیوں 5 وقت میں اللہ تعالی ہمیں آواز دے رہا ہے، بلا رہا ہے، اپنی جانب بلا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے ناظرین کہ لاکھوں افراد قبرستان کے اندر اس وقت موجود ہیں، اپنی اپنی قبروں کے اندر ہیں، وہ اس انتظار میں ہیں کہ کاش اللہ ہمیں ایک موقع اور دے دے، اللہ ہمیں ایک چانس اور دے دے، ہم دنیا میں جائیں گے اور تیری عبادت کریں گے، ہم دنیا میں جائیں گے تو غیبت نہیں کریں گے، دنیا میں جائیں گے تو چوری نہیں کریں گے، دنیا میں جائیں گے تو کوئی غیر شرعی غیر اخلاقی کام ہم نہیں کریں گے، یہ اللہ تو ایک دفعہ ہمیں اجازت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، اب تمہارا ٹائم ختم ہو گیا۔ اب اس وقت اللہ نہیں سنے گا اور ان کی نہیں سن رہا، اور ہم خوش قسمت و خوش بخت ہیں، ابھی تک زمین کے اوپر چل رہے ہیں اور زمین کے نیچے جانے میں دیر نہیں لگتی۔ تو آج سے توبہ کر لیجئے، آج سے یہ عہد کر لیجئے کہ ہم نے وہ تمام کام کرنے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، جو ان کی محبت کے تقاضے ہیں۔ اپنے دوستوں اور اہل کا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازت دیجیے، فی امان۔